غسل کا طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے بھائی، غسل جیسے مرضی آپ کر لیں اگر عام غسل ہے، اور اگر غسل ہے جنابت کا، احتلام کا، ہم بستری کے بعد والا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوئیں، اس کے بعد بایاں ہاتھ اس کے ساتھ مٹی لگائیں یا آج کے زمانے میں صابن لگا لیں اور اس کو دھوئیں، پھر دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی چڑھائیں، پھر چہرہ دھو لیں، نماز کی طرح وضو کر لیں، اس کے بعد سر کے اوپر پانی ڈالیں اور لپ کے ساتھ ڈالیں، بالوں کی جڑوں میں پانی داخل کریں، پہلے دائیں سائڈ پہ پھر بائیں سائڈ پہ 3 دفعہ یہ عمل دہرائیں، پھر پورے جسم پہ پانی ڈال لیں، آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، جنابت کے غسل میں مسح کا ذکر نہیں آیا حدیث میں۔ فجر اور عصر کی نماز با جماعت، ہاں ایک بات رہ گئی میرے بھائی، ایک بات رہ گئی ہے، یہ غسل کرنے سے پہلے یہ بعد میں کتنے کلمے پڑھنا ضروری ہیں؟ جی کتنے کلمے پڑھنا ضروری ہیں؟ میرے بھائی اگر کلمے نہیں پڑھیں گے تو پاک کیسے ہوں گے؟ کتنے کلمے پڑھنے ہیں؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ کلمے نہیں پڑھتے، پھر پکڑے گئے آج۔ جی میرے بھائی میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ غسل جنابت کے وقت کلمے پڑھنا ضروری ہیں۔ کتنے کلمے؟ 6 ہیں کہ 3؟ بہرحال کوئی کلمہ ضروری نہیں ہے، بس غسل جنابت سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں غسل جنابت کرنے لگا ہوں۔ کوئی کلمہ پڑھنا ضروری بلکہ سنت ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے، طریقہ نکالیں گے تو بدعت ہو جائے گا۔ تو یہ کلمے پڑھنے کا یہاں پہ کوئی، اچھا نکاح کے موقع پہ کتنے کلمے پڑھنے ہیں؟ وہ بھی نہیں مانتے آپ؟ جی مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں پھر ساتھ؟ کتنے کلمے پڑھے تھے؟ میرے بھائی دیکھیں، نکاح کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ پڑھتے تھے، آپ نے کسی بھی نکاح پہ کسی صحابی سے کوئی کلمے نہیں پوچھے، کیونکہ آپ جس کا نکاح پڑھاتے تھے وہ پہلے ہی مسلمان ہوتا تھا، اور آج جس کا نکاح پڑھاتے ہیں مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہی ہے، پہلے سے مسلمان ہے، تو اب کیوں کلمے پڑھا رہے ہیں بھی اسے؟ نہ حدیث سے ثابت، اور ویسے بھی وہ پہلے سے مسلمان ہے۔ اچھا چلیں آپ مجھے یہ بتائیں، کسی آدمی کو مسلمان کرنا ہو، کافر تھا، کچھ سکھ تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، مسلمان کرنا ہو تو کتنے کلمے پڑھائیں گے؟ جی 1 کلمہ۔ یہ 6 کلموں کا تصور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ وہ کلمہ جس سے انسان مسلمان ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اگر آپ کہیں کہ باقی 5 کلمے بھی بڑے اچھے ہیں، تو اچھے کلمے 5 نہیں ہیں، بے شمار ہیں۔ پورا قرآن پاک کی ہر آیت بہترین کلمہ ہے، پھر 6 کو کہتے ہیں بے شمار ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ جس سے مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے۔